بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ سب سے پہلے ہم محبت کا معنی دیکھیں گے۔ محبت کہتے ہیں دلی چاہت کو، قلبی تعلق کو، اور اطاعت کے معنی ہے حکم کی تعمیل کرنا، پیروی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، جن باتوں کا حکم دیں ان کو بجا لانا اور جن باتوں سے منع کریں ان باتوں سے رک جانا اطاعت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد احسانات ہیں۔ اس کی عنایت کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکو گے۔ بے شمار نعمتوں کی وجہ سے مومنین کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں بہت قوی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا احسان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہمیں دولت دین میسر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ امت کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہمیں دین اسلام ملا۔ تمام تر اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود آپ اپنی امت تک پیغام الہی پہنچا کر رہے، لہٰذا اب ہر امتی کا فرض ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے بدلے ہر چیز سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ محبت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرط اطاعت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ، فرما دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے جتنے انبیاء اس دنیا میں بھیجے ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ دیدار رسول سے محروم، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ دین میں نئی نئی باتیں شامل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔
کل انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔